دوستو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ایسی ہے جس کو سن کر آپ کو بھی شرم آ جائے گی۔ پاکستانی لڑکی کے 21 شوہر اپنے درجن خاوند کے ساتھ کیسے وقت گزارتی ہے، آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں ان کے ساتھ فوری طور پر شادی کر لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی بیوی میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو فوری طور پر دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک الف لام میم کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو 24/7 ڈیلی نیوز پوائنٹ کے مطابق اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہونے کے باوجود شادی عمومی طور پر ایک ہی کی جاتی ہے، لیکن بعض علاقوں کے روایات کی وجہ سے کثیر الازواج کا رواج بھی ہے۔ لیکن ایک پاکستانی لڑکی نے تو حد ہی کر دی ہے، اس نے محض 18 سال کی عمر میں 2 ماہ کے دوران ہی 21 شادیاں کر ڈالی، اور یہ شادیاں بھی دھوم دھام سے ہوئیں۔ ایک رات بتانے یا 1 یا 2 دن کے بعد ہی دلہن غائب ہو جاتی، بیچارے شوہروں کی زندگی کی ساری جمع پونجی لے کر غائب ہو جاتی، جس کی وجہ سے انہیں زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگ جاتا۔ نجی ٹیلی ویژن چینل کے مطابق ثنا اور صنم اور کشور وغیرہ اپنے نام لکھنے والی نوجوان حسینہ دراصل ایک گینگ کی رکن تھی، جو لڑکی کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر سادہ لو شہریوں کو اپنا شکار بنا کر جمع پونجی ہی لوٹ لیتے، اور قاتل حسینہ سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ روپوش ہو جایا کرتے تھے۔ تقریباً ہی تمام شادیاں جولائی اور اگست کے درمیان ہوئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ دلہن کے گروہ میں جعلی ماں باپ اور کرائے کے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ سرگودا کے نواحی علاقے کے مکین دولہے ہونے کے دعوے دار بھی اسی حسینہ کے ہاتھوں شکار بنے اور پھر عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے، جہاں انکشاف ہوا کہ دراصل وہ ایک ہی لڑکی ہے جس نے ان سمیت کئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایک دولہا اللہ دیتا بتاتا ہے کہ اسے اپنی عمر تو یاد نہیں، لیکن وہ 118 شمالی کا رہائشی ہے۔ اس کے پاس ایک بابا آیا تھا جسے اس نے رشتے کا بولا تو بابا جی نے کہا کہ 4 سے 5 دن میں شادی ہی کرا دیتا ہوں۔ شادی سے پہلے لڑکی کی تصویر دیکھی تو وہ بہت پیاری لگی، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پھر کہا گیا کہ شادی سے پہلے 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے کیونکہ مجبوری بن گئی، اور دلہن کا بھائی کسی لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے، پیسے دے کر صلح کروانی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اللہ دیتا نے بتایا کہ دین کالونی بارات لے کر گئے تھے اور دلہن کی طرف سے بھی کافی بڑی فیملی تھی۔ ایک بیٹھک میں نکاح ہوا اور کھانے پینے کے بغیر چائے پانی ہمیں دیا گیا، اور پھر ہم دلہن کو لے کر گھر آ گئے۔ 2 دن وہ ہمارے ساتھ رہی اور 2 دن بعد دادی کا ایکسیڈنٹ بتا کر چلی گئی۔ 2-3 دن بعد فون کیا تو لڑکی کی والدہ نے کہا کہ ابھی نہیں آ سکتی، جب گھر آنا ہوا تو آپ کو بتا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انکشاف ہوا کہ دلہن 2 تولے سونا بھی اپنے ساتھ لے کر مفرور ہو چکی ہے۔ دوستو یہ سننا تھا کہ سننے والے کے اوسان خطا ہو گئے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ دوستو آپ کو اب یہ بتاتے ہیں کہ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ دوستو بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کا نتیجہ ایک حیران کر دینے والی داستان۔ میرے دادا وزیر آباد میں رہائش پذیر تھے، میرے والد صاحب کا بچپن بھی وزیر آباد میں گزرا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں میں محبت تھی، آپس میں رابطے اور تعلقات عزیز رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے بے لوث کام آتے تھے۔ ایسی ہی ایک فیملی سے ایسے گرم جوشی والے تعلقات تھے کہ وہ عزیزوں سے بھی بڑھ کر معلوم ہوتے۔ ان کی بیٹی میری پھپھو کی قریبی سہیلی تھی اور ہم بھی انہیں پھپھو ڈیزو کہا کرتے تھے۔ دوستو بچپن میں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ محض محلے دار تھے۔ میرے پھپھا جو ہیں وہ ایئر فورس میں تھے، وہاں ان کے ساتھ ایک نوجوان آزاد صاحب تھے جو پھپھا جی سے کافی جونیئر تھے۔ یہ نوجوان کافی خوش مزاج اور ہنس مکھ طبیعت کے تھے، ابھی بھی حیات ہیں۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھپھا جی نے انہیں کہا کہ تمہارا رشتہ کروا دیں؟ وہ فوراً بولے کہ ضرور۔ پھپھا جی کے ذہن میں پھپھو زنیرہ ہی آئی تھی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ عمر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پھپھو زنیرہ آزاد صاحب سے عمر میں 6 سال بڑی تھی۔ آزاد صاحب 28 سال اور پھپھو زنیرہ 34 سال کی تھی۔ آزاد صاحب صرف ظاہر کے خوش مزاج نہیں بلکہ دل کے بھی خوش مزاج تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں، بس والدہ ایک دفعہ مل لیں۔ کمال ظرف والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اوکے کر دیا اور یوں یہ رشتہ طے پا گیا۔ شادی بھی ہو گئی۔ اللہ نے 2 بیٹیوں سے بھی نوازا جو اپنے والدین کی طرح کمال کے خوش مزاج اور ہنس مکھ ہوئے۔ بچپن میں ہمارے گھر اسلام آباد بھی آنا ہوا، میں نے آج تک اتنا زندہ دل اور خوش باش جوڑا نہیں دیکھا، اور آگے بیٹے بھی ویسے ہی۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی بھی محض 22 سال کی عمر میں کر دی اور جلد ہی دونوں دادا دادی بن گئے۔
ذہن کے دریچوں میں یہ واقعہ بچپن سے رچا بسا ہوا ہے اور سچی بات کہیں تو ایک عجیب سکون کی خوشبو لیے ہے۔ میں نے ان لوگوں کے چہروں پر خوبصورت مسکراہٹیں دیکھی ہیں جو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، جنہوں نے رشتوں کے معیار قائم کیے ہوتے ہیں اور ان خود ساختہ معیار سے مجال ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ عجیب عجیب سوچیں، عجیب الخلقت مستقبل کے اندیشے۔ خدا را ان معاملات کو آسان رکھیں، معیار کو نرم رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ حضرت سودا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر تھی۔ شادی کا تعلق نفسیاتی مضبوطی کا تعلق ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کرتے ہیں تو زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ آج کل ایسا نہیں کرتے۔ لوگوں کے دماغ میں بس یہی چلتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اگر مثال کے طور پہ اپنی عمر سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی تو پتہ نہیں موت آ جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ایسی نشانیاں کہ اگر یہ آپ کی بیوی میں ہیں تو آپ فوری طور پہ دوسری شادی کر۔ ایک بیوی کی حیثیت سے ایک عورت کا کردار کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو کہ اگر آپ کی بیوی میں ہیں تو اسے فوری طور پر چھوڑ دینا آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ پہلی نشانی ہے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا۔ ایک جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کے بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر لیتی ہے۔ شوہر کو اہمیت نہ دینے والی بھی جاہل بیوی ہوتی ہے۔ وہ کبھی اپنے شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے۔ ایسی اکثر بیویاں شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کے بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ شوہر کو بہرصورت بیوی کی ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے جس سے لاپرواہی فاصلوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جاہل بیوی گھر پر توجہ نہیں دیتی۔ جہالت کی نشانی ہے کہ بیوی اپنے گھر پر توجہ نہ دے۔ ایسی بیوی گھریلو معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ گھر کے ضروری کام کاج اور اہم معاملات بھی جو ایک عورت ہی کی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسی خاتون کا گھر صفائی ستھرائی سے عاری نظر آتا ہے۔ یہ ماحول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور معیار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے۔ دوستو، بچوں پر توجہ نہ دینا بھی ایک جاہل اور لاپرواہ بیوی کی نشانی ہے۔ ایسی بیوی اپنے بچوں سے بے توجہی برتتی ہے۔ وہ نہ تو خود زندگی کے درست طریقہ کار کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی بچوں کو ان کا درس دیتی نظر آتی ہے۔ اس ماحول میں پلنے والے بچے کبھی بھی زندگی کی صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ بہرحال ایک بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔